پروردگار قرآن میں کچھ خواتین کا ذکر کر رہا ہے، اور ایک چیز جو ان خواتین کو سب سے الگ کرتی ہے وہ ایک خاص چیز ہے، کیونکہ مناسبت جو ہے وہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ بی بی کی زندگی سے تھوڑا سا درس جو بہرحال ہم اپنے استادوں سے لیتے ہیں وہ بہرحال آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے کہ اتنا سب کچھ لٹ جانے کے بعد بھی اس کارواں کو کس طریقے سے اس خاتون نے چلایا ہے، اور وہ درس بہت ضروری ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، سب کے لیے ہے۔ کون سی چیز ہے؟ بہت ساری صفات ہیں، بہت ساری خصوصیتیں ہیں۔ ظاہر ہے جس کی بیٹی ہے وہ کائنات کا مولا ہے، جس خاتون کی بیٹی ہے وہ خاتون جنت ہے، اور ان خاتون نے پانچوں یعنی پنجتن پاک کو درک کیا ہے، تو ظاہر ہے اس خاتون میں کیا خصوصیت ہوگی۔ یہ جملہ فارسی کا کافی ہے بتانے کے لیے کہ کربلا می ماند اگر زینب نہ بود، کربلا میں رہ جاتی اگر جناب زینب نہ ہوتی۔ اس پورے مقصد کو لے کر ایسا سفر شروع کیا، آج تک سفر جاری ہے۔ اگر بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے اس طریقے سے کاروان کو نہ چلایا ہوتا تو آج تک ہمیں یہ کربلا کا پیغام نہیں پہنچنا تھا، وہیں رہ جاتا، ختم ہو جاتا۔ لیکن کیا کردار پایا اور کیا انسانی وجود کے اندر ان خصوصیات کو جمع کیا کہ جو وقت کے حاکم کو ایک ہی خطبے میں گرا دے، ایک ہی خطبے میں گرا دیا، اس کو خاموش ہو جا، بس ایسی خاموشی چھائی یزید کی پھر آواز نہ نکلی، اور آج تک یزیدیت بی بی زینب کے وجود سے کامتی ہے، آج بھی کامتی ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں پوری دشمن نے $1 ٹریلین جمع کیے اور داعش کو بنایا تاکہ پہلا حملہ شام پہ کیا جائے، لیکن کیا انہوں نے اور ان کے چاہنے والوں نے کیا کہ سب کو جو ہے وہ بھگا کر جو ہے وہ نکال دیا۔ یعنی آج بھی زینب خط حسینی پہ کھڑی ہوئی ہے۔ یہی درس لینا ہے کہ ہم جب بی بی کا ذکر کرتے ہیں ہم بی بی سے کیا زندگی میں اپنے لے رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم بہت ساری خصوصیات ہیں، خود بی بی کا اپنا لقب ہے کہ عقیلہ بنی ہاشم ہے۔ عقیلہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اندر عقل بہت زیادہ ہو۔ عقل کیا ہے؟ عقل کون سی ایسی چیز ہے؟ عزیزان محترم پروردگار نے جب حضرت آدم کو خلق کیا، بشر کو خلق کیا، تو 3 چیزوں کی پیشکش کی۔ پروردگار نے حضرت آدم کو 3 چیزوں کی پیشکش، تینوں میں سے کیا چاہیے؟ پہلی دین چاہیے، عقل چاہیے یا حیا چاہیے، تینوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے۔ حضرت آدم نے عقل کا انتخاب کیا۔ پروردگار نے کہا عقل کا انتخاب، کیوں؟ کیونکہ جس کے پاس عقل ہے دین بھی اس کے پیچھے جائے گا اور حیا بھی اس کے پیچھے جائے گی۔ یعنی عقل کو ایسا لیا کہ دین بھی اور حیا خود عقل کے ساتھ آ گئی۔ اس لیے عقل بہت ضروری ہے۔ عقل صرف یہ اندر رکھا ہوا ایک حصہ نہیں ہے کہ آپ بولیں دماغ یہ، عقل یہ نہیں۔ عقل جو ہے وہ آج کی زبان میں جوانوں کی سافٹ ویئر ہے۔ سافٹ ویئر یعنی جو اپلیکیشن موبائل ہوتا ہے نا، ایک ہارڈ ہوتا ہے، اوپر سے جتنا خوبصورت ہو، جتنا اچھا آپ اس پہ کور چڑھا دیں، اس کے اندر سافٹ ویئر خراب ہو، چلے ہی نہیں، تو اس موبائل کو آپ کیا کریں گے؟ اصل تو اپلیکیشن ہے نا اس کے اندر۔ عقل سافٹ ویئر ہے، اندر جو سسٹم ہے انسان کے وہ عقل ہے، اور عقل بدن سے تعلق نہیں ہے اس کا۔ بعض اوقات انسان بڑا ہو جاتا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ بچے والی عقل ہے اس کے اندر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے وہ اندر والے کو بالغ ہونا الگ ہے۔ بعض اوقات چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے مگر آپ کہتے ہیں اس کی عقل دیکھیں ماشاءاللہ کہاں پہنچ گیا ہے۔ تو
عقل جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہی چیز ہے کہ قرآن سے چند مثالیں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ پروردگار جس کو عقل دے دے وہ کہاں پہنچ جاتا ہے۔ پہلی خاتون جناب بلقیس، کون سا دور ہے؟ نبی حضرت سلیمان کا دور ہے۔ حضرت سلیمان نے خط لکھا، نامہ لکھا کہ تخت بلقیس، جس کے پاس تخت تھا، حکومت تھی، کیا لکھا؟ اسلام قبول کر لیں، ایمان لے آئیں۔ تو ان کے جو ساتھ تھے انہوں نے بولا کہ ہمارے پاس اپنی اتنی فوج ہے، ہم کیوں کسی کو، کوئی ہمیں کیوں خط لکھے، ہم جاتے ہیں اور ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ تو عقل تھی، کہا نہیں، کوئی بہت بڑا ہدیہ بھیجو، اگر تو ہدیہ قبول کر لیا تو پتہ چل جائے گا کہ یہ دنیا کا آدمی ہے، اور اگر ہدیہ واپس کر دیا اور پھر بھی یہی کہا کہ ایمان لے کر آؤ تو پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ ہدیہ بھیجا، بہت بڑا ہدیہ بھیجا، حضرت سلیمان نے واپس بھیج دیا، واپس بھیج دیا۔ تو اب انہوں نے کیا کہا نہیں، اب اس کا مطلب ہے کہ یہ شخص دنیا دار نہیں ہے۔ سب چاہتے تھے کہ ہم حملہ کر دیں، لیکن ایک خاتون کی عقل نے کہا کہ نہیں، اور ایمان لے آئی۔ تو اگر انسان کے پاس یہ نہ ہو جس سے انسان درک کرتا ہو، قرآن میں کتنی جگہ پروردگار نے ارشاد فرمایا تم عقل سے سوچتے نہیں ہو، یعقلون تعقلون، کتنی جگہ خدا نے عقل کو جو ہے وہ، کیا تمہارے اندر عقل نہیں ہے؟ کیا تم ادراک نہیں کرتے؟ علم ترا کیفا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ عزیزان محترم، آج معاشرے میں جو فقدان ہے، جو مشکلات ہیں، وہ اسی لیے کہ ہماری عقل کو سلا دیا گیا ہے۔ عقل کہاں تیز ہوتی ہے؟ جب انسان کو کچھ سمجھایا جائے، کچھ بتایا جائے، اور وہ پھر سوال کرے، جواب کرے، سوچے، تفکر کرے، عقل انسان کی کارمند ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ پابندی لگا دیں سوچنے پر، بولنے پر، بغیر کسی چیز کے، نہیں بس ایمان لے آؤ، سوال نہیں کرنا۔ کرسچن جو مسیحیت کا ایک ٹائم آیا جہاں پر وہ کہتے تھے کہ وہ سوال کریں کہ مطلب یہ کیا ہے، کیسے ہے، حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ بیٹے بھی ہیں، وہ باپ بھی ہیں، وہ روح القدس بھی ہیں، یہ کیسے ہے؟ کہتے نہیں، سوال نہیں کرنا، پہلے ایمان لاؤ پھر سوال کرنا، یعنی سوال ہے ہی نہیں، ایمان لے آؤ۔ اسلام ایسا نہیں ہے جان محترم، اسلام تو کہتا ہے تم اپنی زندگی کے آخری لمحے تک اگر حق کی تلاش میں بھاگتے رہو اور مر جاؤ تو بھی تم حق پہ مرے ہو، کیونکہ سوال ضروری ہے۔ خدا ایک ہے، وہ کیسے ہے؟ خدا دو کیوں نہیں ہے؟ اور یہ کیسے ہوگا جب آپ عقل، اور یہ عقل کی گفتگو کہاں ہونی چاہیے؟ جہاں سر آپ کو پتا ہے ہماری جو کتاب ہے، جو سب سے امپورٹنٹ کتاب ہے، وہ کون سی ہے؟ 4 کتابیں، کتاب اربع میں جو ہماری سب سے امپورٹنٹ کتاب ہے وہ اصول کافی ہے۔ اصول کافی کا جو پہلا چیپٹر ہے وہ کیا ہے؟ جس قوم کی بہترین کتاب کا پہلا چیپٹر عقل ہو اور اس قوم میں عقل نہ پائی جائے، عقل اور جہل پہلا چیپٹر ہے، اور عقل کی گفتگو مولانا صاحب نہیں، عقل کی گفتگو نہ کریں آپ، سوال نہ، ایسی گفتگو کرو کوئی سوال نہ کرے، کیوں نہیں کرے؟ عزیزان محترم، تو عقیلہ بنی ہاشم ایسے لقب نہیں ملا، عقل ادراک کرتی تھی، عقل انسان کے وجود میں خصوصیات، جتنی باقی خصوصیات ہیں عقل لے کر آتی ہے۔